السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ روزہ توڑنے والی اشیاء کا دوسرا حصہ، روزہ توڑنے والی چوتھی چیز وہ اشیاء جو کھانے پینے کے حکم میں ہوں۔ یہ دو اشیاء پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کو خون لگانا۔ مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ نمبر 2، غذائی انجیکشن لگانا، جن کے لگانے سے کھانے پینے کا احساس نہیں رہتا، مثلا ڈرپ وغیرہ اور طاقت کے انجیکشن لگانا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں۔ لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں، لیکن صرف علاج و معالجہ کے لیے ہوں، تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا پینسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ روزہ توڑنے والی پانچویں چیز سینگھی لگوانا، یعنی حجامہ وغیرہ سے خون نکالنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سینگھی لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خون کا عطیہ دینا بھی سینگھی لگوانے کے حکم میں آتا ہے، لہٰذا اس بنا پر روزہ دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے عطیہ کرنا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس کی قضا میں روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کا خون کثرت سے بہہ جائے اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ خون جو دانت نکالنے یا پھر کسی زخم کے پھٹنے یا خون کی تحلیل وغیرہ کے بنا پر نکالا گیا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ نہ تو سینگھی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں آتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چھٹی چیز جان بوجھ کر قے کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر عمدن خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ لہٰذا جس نے بھی جان بوجھ کر اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر یا پھر کسی گندی بدبو سونگھ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہا جس سے قے آتی ہو، قے کر دی تو اس پر روزے کی قضا ہوگی، اور جب معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزہ توڑنے والی ساتویں چیز حیض اور نفاس کے خون کا اخراج۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے؟ لہٰذا جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب شمس سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب شمس کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے کی کفایت کرے گا۔ یہاں ایک ضروری بات، حیضہ یا نفاس والی عورت کا خون اگر رات کو ختم ہو جائے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن غسل کرنے سے قبل ہی طلوع فجر ہو گئی تو سب علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنی طبعی حالت پر ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اور معنی حیض کے لیے کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اسے بھی قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض اور نفاس میں روزہ نہ رکھنا قبول کیا ہے، اور بعد میں اس کی قضا میں روزے رکھے۔ امہات المومنین اور سلف صالحین کی عورتیں بھی ایسا ہی کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد۔